کہانی پٹھان چوکیدار پارٹ 2۔ اگلی صبح اسپتال کی کھڑکی سے آتی ہلکی سنہری روشنی نے جیسے وقت کو تھما لیا تھا۔ سلیم نے پوری رات جاگ کر گزار دی تھی اور رحمت خان اب بھی راہداری میں اسی استقامت کے ساتھ کھڑا تھا جیسے وہ کسی میدانی جنگ میں مورچہ سنبھالے ہو، مگر اس بار لڑائی بندوق کی نہیں دل کی تھی۔ جب سلیم باہر آیا تو اس کی آنکھوں کے نیچے تھکن کے گہرے سائے تھے، مگر چہرے پر ایک فیصلہ لکھا ہوا تھا۔ وہ چند قدم چل کر رحمت کے سامنے رکا اور دھیرے سے بولا، میں نے ابو سے کہہ دیا ہے کہ میں ان کی عزت کرتا ہوں، مگر اپنی سچائی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ سن کر رحمت کے سینے میں جیسے سانس ٹھہر گئی۔ اس نے سلیم کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں خوف بھی تھا مگر اس سے زیادہ یقین۔ سلیم نے آگے کہا، انہوں نے کیا کہا؟ اگر میں نے اپنا راستہ چنا تو مجھے خاندان کے کاروبار اور جائیداد سے دستبردار ہونا ہوگا۔ لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ باہر اذان ظہر کی آواز ابری، جیسے کائنات بھی اس فیصلے کی گواہ ہو۔ رحمت نے آہستہ سے جواب دیا، رزق اللہ دیتا ہے، غیرت اور محبت انسان خود چنتا ہے۔ سلیم کے لب کانپے مگر اس نے مضبوطی سے رحمت کا ہاتھ تھام لیا۔ پہلی بار اس نے کسی خوف کے بغیر یہ لمس قبول کیا، تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں، چاہے سب کچھ چھوڑنا پڑے۔ یہ الفاظ سن کر رحمت کی آنکھوں میں وہ نمی ابری جیسے وہ ہمیشہ وقار کے پیچھے چھپا لیتا تھا، مگر آج اس نے چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ اس لمحے سلیم کے والد ویل چیئر پر باہر لائے گئے۔ ان کی نظریں سیدھا دونوں پر جا ٹھہری۔ کچھ دیر وہ خاموش رہے، پھر بھاری آواز میں بولے، اگر تم نے راستہ چن لیا ہے تو اسے سنبھالنا بھی سیکھو۔ آدھے راستے سے پلٹنے والے میرے بیٹے نہیں ہوتے۔ سلیم نے جھک کر اس کے ہاتھ چومے اور کہا، دعا دیجیے کہ میں سچ سے نہ ہٹوں۔ یہ سن کر ان کے والد کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، مگر انہوں نے کچھ نہ کہا، جیسے دل میں بہت کچھ ہو مگر زبان اجازت نہ دے۔ ہسپتال کے باہر آسمان صاف تھا، مگر فضا میں آنے والی طوفان کی آہٹ تھی، کیونکہ خاندان، رشتہ دار اور سماج اتنی آسانی سے یہ فیصلہ قبول کرنے والے نہ تھے۔ شام تک خبر گھر پہنچ چکی تھی اور سلیم کے چچا نے سخت لہجے میں فون پر دھمکی دی کہ اگر وہ واپس نہ آیا تو اس کا نام وارث سے کاٹ دیا جائے گا۔ سلیم کے ہاتھ کانپے مگر رحمت نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نام سے زیادہ اہم ضمیر ہوتا ہے۔ ان دونوں نے اسی رات فیصلہ کیا کہ وہ لاہور چھوڑ دیں گے، کسی ایسے شہر کی طرف جہاں انہیں کوئی نہ پہچانے۔ مگر جیسے وہ اسپتال سے نکلے تو سامنے کھوٹی کا مالک کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور سوال تھے، رحمت، تم ڈیوٹی چھوڑ کر یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور یہ سب کیا سن رہا ہوں میں؟ لمحہ خطرناک تھا۔ اگر بات پھیلتی تو نہ صرف نوکری بلکہ عزت بھی داؤ پر لگ سکتی تھی۔ سلیم نے آگے بڑھ کر کہا، سر، غلطی میری ہے۔ رحمت خان نے صرف انسانیت نبھائی ہے۔ مالک نے چند لمحے دونوں کو دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، انسانیت نبھانے والے کم ہوتے ہیں، مگر دنیا ان کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، مگر اس کے لہجے میں وہ سختی نہیں تھی جس کا وہ ڈر رہے تھے۔ رات ڈھل رہی تھی اور شہر کی روشنیوں کے بیچ دو سائے ایک نئی منزل کی طرف بڑھنے کو تیار تھے۔ سلیم نے گاڑی کا دروازہ کھولا مگر بیٹھنے سے پہلے رک گیا۔ خان صاحب، اگر آگے راستہ مشکل ہوا تو؟ اگر میں کمزور پڑ گیا تو؟ رحمت نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، پٹھان کا ہاتھ تھام کر چلنے والا کبھی اکیلا نہیں گرتا۔ سلیم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام لیا اور گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ سڑک لمبی تھی، مستقبل دھندلا مگر امید روشن۔ ان دونوں کے دلوں میں خوف بھی تھا اور ایک عجیب سی آزادی، جیسے برسوں بعد سانس کھل کر آئی ہو۔ مگر کہانی یہاں مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ جیسی ہی گاڑی شہر کے حدود پار کرنے لگی، سلیم کے فون پر ایک اور پیغام آیا۔ اسکرین پر صرف ایک تصویر تھی جس میں وہ دونوں اسپتال کے باہر ہاتھ تامے کھڑے تھے اور نیچے لکھا تھا، ہر راز ہمیشہ راز نہیں رہتا، سوچ لو۔ سلیم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور رحمت نے فوراً پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے فون اس کے سامنے کر دیا۔ اب صرف محبت کا امتحان نہیں تھا بلکہ عزت اور زندگی کا بھی۔ گاڑی اندھیرے میں آگے بڑھ رہی تھی اور پیچھے سے آنے والی ایک سیاہ گاڑی کی لائٹس مسلسل ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ فیصلہ تو ہو چکا تھا مگر لگتا تھا کہ اصل آزمائش اب شروع ہونے والی ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی اور لاہور کی سڑکیں پیچھے رہتی جا رہی تھی، مگر سلیم اور رحمت کو احساس ہو چکا تھا کہ پیچھے آنے والی سیاہ گاڑی محض اتفاق نہیں، وہ مسلسل ایک ہی فاصلے پر تھی، جیسے سایہ ہو۔ سلیم کے ہاتھ سٹیئرنگ پر مضبوط تھے مگر ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھی۔ خان صاحب،
لگتا ہے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، اس نے دبے لہجے میں کہا۔ رحمت نے ریئر ویو مرر میں دیکھا، آنکھوں میں وہی پٹھانی سنجیدگی اتر آئی۔ ڈرنے سے راستہ نہیں بدلتا، حوصلہ بدلتا ہے، اس نے آستہ سے پشتو میں کہا۔ یرے گما زدلتا یم، پھر خود ہی ترجمہ کیا، مت ڈرو میں یہاں ہوں۔ گاڑی موٹر وے کی طرف مڑ گئی، مگر سیاہ گاڑی بھی پیچھے مڑ گئی۔ اب شک یقین میں بدل چکا تھا۔ اچانک سلیم کا فون پھر بجا، اس بار کال تھی۔ اس نے اسپیکر آن کیا تو دوسری طرف سے وہی گہری آواز آئی، بھونکنے سے سچ نہیں بدلتا، تصویر ہمارے پاس ہے۔ سلیم کا دل دھڑک اٹھا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ جواب آیا، بس واپس آ جاؤ، خاندان کی عزت بچا لو، ورنہ کل صبح یہ تصویر ہر جگہ ہوگی۔ گاڑی کے اندر خاموشی چھا گئی۔ رحمت نے مضبوطی سے کہا، عزت سچ سے بنتی ہے، دم کسی نہیں۔ پھر اس نے سلیم کی طرف دیکھا، فیصلہ تمہارا ہے، میں زبردستی نہیں کروں گا۔ سلیم کی آنکھوں میں کشمکش تھی، ایک طرف محبت، دوسری طرف خاندان کا نام۔ اچانک اس نے گاڑی سروس ایریا میں موڑ دی اور بریک لگا دی۔ پیچھے والی سیاہ گاڑی بھی کچھ فاصلے پر رک گئی۔ دروازہ کھلا اور دو آدمی باہر نکلے۔ ان میں سے ایک سلیم کا چچا تھا، جس کے چہرے پر غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ اب بھی وقت ہے، واپس آ جاؤ، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ سلیم گاڑی سے باہر نکلا، مگر رحمت بھی فوراً اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا، سیدھا، مضبوط اور بے خوف۔ چچا نے تصویر والا فون دکھایا۔ یہ ایک کلک ہے اور تم دونوں کی زندگی بدل جائے گی۔ سلیم کے چہرے پر پل بھر کو کمزوری آئی، مگر پھر اس نے گہری سانس لی اور کہا، اگر سچ ہے میری زندگی بدلتی ہے تو بدلنے دو۔ یہ سن کر چچا غصے سے کانپ اٹھا۔ تو آج سے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ مڑ کر جانے لگا، مگر رحمت نے پرسکون آواز میں کہا، رشتہ خون سے بنتا ہے مگر عزت کردار سے۔ فضا میں تناؤ گہرا ہو گیا، مگر اسی لمحے غیر متوقع موڑ آیا۔ سلیم کے چچا کے ساتھ کھڑا دوسرا شخص آگے بڑھا اور دھیرے سے بولا، حاجی صاحب بس کیجیے، تصویر پھیلنے سے آپ کی بھی بدنامی ہوگی۔ معلوم ہوا کہ وہ شخص دراصل خاندان کا وکیل تھا، جس نے سمجھایا کہ اسکینڈل سب کو لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ چند لمحوں کے بحث کے بعد چچا غصے میں گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ سیاہ گاڑی کی لائٹس دور ہوتی گئی اور سروس ایریا کی خاموشی واپس آ گئی۔ سلیم نے جیسے برسوں کا بوجھ اتارا ہو، وہ وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ رحمت اس کے پاس آیا اور آہستہ سے بولا، زما سربئی، پھر مسکرا کر کہا، میرے ساتھ رہو گے نا؟ سلیم نے پہلی بار بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ آخر کب تک؟ ان کے درمیان اب خوف کم اور عزم زیادہ تھا، مگر آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ سلیم کے فون پر ایک اور پیغام آیا۔ اس بار نمبر انجان تھا، مگر الفاظ چونکا دینے والے تھے۔ تم سمجھتے ہو سب ختم ہو گیا، اصل کھیل ابھی شروع ہوا ہے، تم دونوں کو لاہور واپس آنا ہوگا۔ سلیم نے فون رحمت کو دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں سوال بھی تھا اور چیلنج بھی۔ رحمت نے گہری سانس لی، اگر لڑائی آنی ہے تو بھاگ کر نہیں، سامنا کر کے جیتیں گے۔ سلیم نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور انجن دوبارہ سٹارٹ کیا، مگر اس بار موٹر وے کی طرف نہیں، بلکہ واپس لاہور کی طرف، کیونکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چپ کر نہیں جئیں گے، سچ کا سامنا کریں گے چاہے جو ہو۔ مگر جیسی ہی گاڑی شہر کی حدود میں داخل ہوئی تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کے انتظار میں صرف خاندان نہیں، بلکہ ایک ایسا راز کڑا ہے جو ان دونوں کے رشتے کی بنیاد کو ہی ہلا دے گا، اور یہی راز اگلے لمحوں میں ان کی تقدیر کا نیا باب کھولنے والا تھا۔ کہانی ابھی اپنے سب سے بڑے امتحان کی دہلیز پر ہے۔ لاہور کی فضا میں واپسی کا سفر عجیب سا بوجھ لیے ہوئے تھا۔ سلیم اور رحمت دونوں جانتے تھے کہ اب یہ صرف خاندان یا دھمکیوں کا معاملہ نہیں رہا، بلکہ کوئی ایسا راز ہے جو جان بوجھ کر ان کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی وہ شہر میں داخل ہوئے تو سلیم کے فون پر ایک لوکیشن آئی اور ساتھ صرف ایک جملہ لکھا تھا، سچ سننا ہے تو اکیلے آؤ۔ سلیم نے رحمت کی طرف دیکھا، آنکھوں میں سوال تھا مگر خوف نہیں۔ رحمت نے دھیرے سے کہا، میں پیچھے رہوں گا مگر تم اکیلے نہیں ہوگے۔ وہ لوکیشن شہر کے پرانے حصے میں ایک خالی گودام کی تھی۔ رات کا وقت، سنسان سڑکیں اور ٹوٹی دیواریں جیسے کسی فلمی منظر کا حصہ ہو۔ گاڑی دور کھڑی کر کے سلیم اندر داخل ہوا، جبکہ رحمت سائے کی طرح فاصلے پر موجود رہا۔ گودام کے اندر ہلکی سی بتی جل رہی تھی اور سامنے وہی وکیل کھڑا تھا جو سروس ایریا میں تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا، جیسے دیکھ کر سلیم کی قدم رک گئے۔ وہ اس کا بڑا بھائی فہد تھا، جو برسوں سے بیرونی ملک تھا اور خاندان کے کاروبار کا اصل وارث سمجھا جاتا تھا۔
تم؟ سلیم کی آواز میں حیرت تھی۔ فہد نے سرد لہجے میں کہا، ہاں، کیونکہ یہ سب میں نے کروایا ہے۔ سلیم کے دل میں جیسے دھچکا لگا۔ کیوں؟ فہد نے آگے بڑھ کر کہا، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں ہمت ہے یا نہیں۔ باپ کی بیماری نے مجھے واپس آنے پر مجبور کیا، اور میں جاننا چاہتا تھا کہ تم خاندان کا بوجھ اٹھا سکتے ہو یا صرف جذبات کے پیچھے بھاگ سکتے ہو۔ یہ سن کر سلیم کے اندر غصہ ابھرا، مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ تو یہ سب ایک امتحان تھا؟ فہد نے سر ہلایا۔ ہاں، اور تصویر بھی میرے پاس ہے، مگر میں اسے پھیلانے نہیں آیا۔ میں تمہیں ایک پیشکش دینے آیا ہوں۔ اسی لمحے دروازے کے سائے سے رحمت اندر آیا، سیدھا، مضبوط، بے خوف۔ فہد نے اسے غور سے دیکھا۔ تو یہ ہے وہ شخص جن کے لیے تم سب چھوڑنے کو تیار ہو؟ سلیم نے بغیر ہچکچاہٹ کے کہا۔ ہاں۔ گودام کی فضا میں تناؤ بڑھ گیا۔ فہد نے گہری سانس لی۔ پیشکش یہ ہے کہ اگر تم کاروبار سنبھال لو تو میں سب کچھ تمہارے نام کر دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ یہ رشتہ ختم کرو، ہمیشہ کے لیے۔ الفاظ ہوا میں تیر گئے۔ سلیم کے لیے یہ لمحہ شاید زندگی کا سب سے کڑا امتحان تھا۔ ایک طرف دولت، خاندان، باپ کی خوشی، اور دوسری طرف وہ شخص جس نے اسے خود سے سچ بولنا سکھایا تھا۔ سلیم کی نظر رحمت پر گئی، جو خاموش کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ ضد تھی نہ درخواست، بس خاموش وقار۔ اس نے دھیرے سے پشتو میں کہا، ستا خوشحالی زماں لپارا کافی تھا۔ پھر آہستہ سے ترجمہ کیا، تمہاری خوشی میرے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر سلیم کے اندر کچھ ٹوٹنے کے بجائے مضبوط ہو گیا۔ اس نے فہد کی طرف دیکھا۔ میں کاروبار سنبھال لوں گا، مگر اپنی سچائی نہیں چھوڑوں گا۔ فہد کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ تم سمجھتے ہو یہ اتنا آسان ہوگا؟ سلیم نے مضبوط لہجے میں کہا، آسان نہیں ہوگا، مگر سچ کے بغیر کچھ بھی میرا نہیں ہوگا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد فہد نے تصویر والا فون زمین پر پھینک دیا اور کہا، تو پھر ثابت کرو کہ تم دونوں کمزور نہیں ہو۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا۔ گودام میں اب صرف سلیم اور رحمت رہ گئے تھے۔ باہر ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ سلیم نے آہستہ سے کہا، شاید اصل جنگ اب شروع ہوئی ہے۔ رحمت نے اس کے قریب آ کر جواب دیا، جنگ سچ کی ہو تو ہار بھی عزت دیتی ہے۔ مگر اسی لمحے گودام کے باہر بریکوں کی آواز آئی اور چند نامعلوم افراد اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں فائلیں اور کیمرے تھے۔ ایک نے کہا، ہم میڈیا سے ہیں، ہمیں اطلاع ملی ہے یہاں کوئی بڑا اسکینڈل چھپا ہے۔ سلیم اور رحمت ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انہیں اندازہ ہو گیا یہ سب محض خاندانی آزمائش نہیں بلکہ کوئی اور کھیل بھی چل رہا ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا وہ سچ کے ساتھ کھڑے رہ کر سب کا سامنا کریں گے یا حالات انہیں ایک بار پھر الگ راستوں پر دھکیل دیں گے۔ کہانی اب ایک نئے بھنور میں داخل ہو چکی تھی، جہاں ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھنا ہوگا، کیونکہ اگلا فیصلہ صرف محبت نہیں بلکہ ان کی عزت اور مستقبل کا بھی تعین کرے گا۔ گودام کے اندر کیمروں کی چمکتی لائٹس نے فضا کو اور بھی بوجھل بنا دیا۔ رپورٹر سوال برسا رہے تھے، مگر سلیم نے اچانک ایک قدم آگے بڑھ کر صاف اور مضبوط آواز میں کہا کہ کوئی اسکینڈل نہیں، صرف دو بالغ انسانوں کا سچ ہے جس سے کسی کی عزت کم نہیں ہوتی۔ رحمت اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا تھا، نہ جھکا نہ گھبرایا۔ میڈیا کی ہلچل کے دوران فہد دوبارہ اندر آیا اور سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ خاندان کو کسی سے کوئی شکایت نہیں اور جو بھی افواہیں ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ یہ سن کر کیمرے بند ہونے لگے اور ہجوم آہستہ آہستہ جٹ گیا، مگر اصل طوفان ابھی باقی تھا۔ اسی لمحے سلیم کے فون پر اسپتال سے کال آئی اور خبر ملی کہ ان کے والد دوبارہ بے ہوش ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ہوش میں آنے سے پہلے ایک نام لیا تھا، رحمت۔ یہ سن کر دونوں چونک گئے۔ سوال یہ تھا کہ ایک باپ جس نے کبھی کھل کر قبول نہیں کیا، وہ آخری لمحے میں رحمت کا نام کیوں لے رہا تھا؟ کیا اس کے دل میں کوئی ایسا راز چھپا ہے جو سب کچھ بدل دے گا؟ اگلی قسط میں پردہ اٹھے گا اس سچ سے جو نہ صرف سلیم کے خاندان بلکہ رحمت کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ کیا یہ نام کسی قبولیت کی علامت ہے یا کسی پرانے تعلق کا انکشاف؟ جاننے کے لیے اگلی قسط لازمی دیکھیں، کیونکہ کہانی اب اپنے سب سے چونکا دینے والے موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ آپ کو یہ قسط کیسی لگی؟ کیا سلیم کے والد آخرکار اس رشتے کو قبول کریں گے یا کوئی نیا طوفان ان دونوں کو پھر آزمائے گا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ محبت اپنی منزل تک پہنچے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں
تاکہ اگلی دھماکہ خیز قسط کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ دیکھتے رہیں کہانی HD+۔ شکریہ۔